اور پھر اللہ سے توفیق مانگنے لگے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ اگر تو نے اس وقت میری حفاظت نہیں کی تو میں انسان ہوں، بشر ہوں، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. نیکی سے بچنے کے لیے اپنے نفس پہ کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم اتنے بڑے فنٹر نہیں ہیں، ہم بہت بڑے نہیں ہیں، تو بچا ہمیں. خود بھی ہمت کر رہے ہیں، اللہ سے دعا بھی مانگ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ارادہ کر لیا میں ان کو برائی سے بچاؤں گا. پھر فرمایا ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ. اب بادشاہ کی کیونکہ یہ بات پھیل چکی تھی نا سب جگہ، اب سب کو تو پورے مصر کو تو زیارت نہیں کرا سکتے تھے یوسف علیہ السلام کی، بادشاہ کی بھی دبا کے بدنامی ہو گئی نا کہ بیگم کے ان کے تعلقات چل رہے ہیں. اب بادشاہ نے کہا اب میں یہی کر سکتا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی اگر غلطی تیری بیوی کی تھی، غلطی اگر یوسف کی تھی تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب غلطی تیری بیوی کی تھی. تو بادشاہ نے سوچا اب اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک ہی آپشن ہے، جھوٹا کیس چلا کے ان کو کہاں کر دو؟ جیل میں ڈال دو، جیسے ہمارے سیاستدان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیس بنا کے ڈال دو وغیرہ وغیرہ. تو بالآخر بادشاہ نے کیا کیا، اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دیا. اب جیل میں چلے گئے، کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی آزمائش. جیل میں زندگی گزارنے لگے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. دیکھو عام آدمی کوئی بھی جیل میں جاتا تو اس وقت 20 وسوسے آتے، یار میں برائی کر لیتا، مزے بھی ہو جاتے، جیل سے بھی بچ جاتا. کیسا گناہ سے بچا رہے ہیں. ہمیں سورہ یوسف سے یہ سبق ملتا ہے کہ آخری زور لگائے اپنے آپ کو بے حیائی سے بچانے کے لیے. اور یہ سبق ملتا ہے کہ آپ جب برائی سے بچتے ہیں نا، آپ کے کام بگڑ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں سنور رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں اللہ کچھ اور آپ کو بنانا چاہتا ہے. تو وقتی آزمائشوں کی وجہ سے کبھی گناہ کے قریب مت جاؤ. وقتی آزمائشیں اصل نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے العاقبۃ للمتقین، انجام اچھے لوگوں کا ہوگا. انجام کس کا ہے؟ اچھوں کا انجام ہے. بس یہ جلدی سے میں کر کے پھر اس کو باقی کو کل پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. تو وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، 2 نوجوان جیل میں تھے آپ کے ساتھ. وہ آئے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں مگر ذکر میں، تلاوت میں، نماز میں لگے رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے عبادت کا ایک الگ نور ہوتا ہے. غیر مسلم بھی آپ سے دعائیں کرواتے ہیں. تو 2 قیدیوں کو خواب آیا، سوئے نا، ایک کو خواب آیا کہ میرے سر پہ چنگیری رکھی ہوئی ہے اور اس میں کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پرندے آ کے کھا رہے ہیں. دوسرے کو خواب آیا کہ میں انگور نچوڑ کے بادشاہ کو جوس پلا رہا ہوں. اب خواب ان کو